بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع گفتگو ہے، عنوان گفتگو ہے، وہ ایک کلپ ہے کچھ سال 1.5 سال پرانا، جناب علامہ سید تقی نقوی شاہ صاحب ساجد علی نقوی صاحب کے کزن ہیں، اور اس سے قبلہ گلاب شاہ صاحب مرحوم اللہ مقامہ ان کے فرزند ہیں۔ قبلہ گلاب شاہ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ مکتب کے لیے، خاص کر پاکستان میں مکتب تشیع کے لیے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے حدیقۃ الشیعہ کا ترجمہ بھی کیا، اور اس میں جو صوفیزم کے اوپر آپ نے اپنی اس کا بھی اظہار کیا، اب شرح کہہ لیں اس کا یا جو بھی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر شیخیت کے خلاف برسر پیکار رہے، اور اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے مکتب کے پیروکاروں کو متنبع کرتے رہے، آگاہ کرتے رہے کہ شیعت میں، شیخیت میں، ملنگیت میں فرق کیا ہے۔ یہ ان کے فرزند ہیں سید محمد تقی نقوی شاہ صاحب، اور ان کی بابت کافی معاملات جو ہیں وہ زیر بحث رہتے ہیں۔ اسی کتاب حدیقۃ الشیعہ سمیت کسی اور کتاب کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کا ترجمہ اب یہ ہونے نہیں دے رہے، کیونکہ وہ بڑی گہری چوٹ پہنچاتی ہے شیعت کے نام پر ملنگیت اور غالیت اور نصیریت کو۔ خیر، ان کا یہ جو کلپ تھا، یہ کسی مجلس کے دوران، مجلس کے بعد یا مجلس سے پہلے یا جو بھی ہے، سوال و جواب تھا۔ تو نادی علی کے حوالے سے ان سے سوال ہوتا ہے کہ جناب یہ کس کتاب میں ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے قبلہ کیا فرماتے ہیں وہ ابھی آپ کلپ کی صورت سماعت فرمائیں گے۔ ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو کی ہے، لیکن ابھی گزشتہ دنوں میں یہ کلپ دوبارہ سے جو ہے نا موحدین کو بھجوایا جاتا ہے کچھ مومنین کی طرف سے کہ دیکھیں جی، اتنے بڑے عالم کے فرزند ہیں، خود عالم ہیں، اور ملتان میں ایک مدرسہ، بہت وسیع مدرسے کو چلا رہے ہیں، سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں، تو یہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہ ہوگا نا۔ اب اس کے اوپر ایک پوسٹ کی ہمارے ایک موحد بھائی صادق حسین صاحب نے، ہم نے وہاں پہ بھی کمنٹ کیا، اور کمنٹ میں ہم نے ایک یہ بھی اضافہ کیا کہ ہم نے قبلہ کو بطور طالب علم دعوت مباحثہ حدیث کے اوپر کہ یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، ابھی آپ کو گفتگو دوبارہ سنواتے ہیں، پہلے بھی سال پہلے ہم نے کلپ بنایا ہے، لیکن نئے نوجوان دیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ دوبارہ لگاتے ہیں کہ آپ یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے اس گفتگو کا۔ یعنی آپ اس کلپ میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہیں لکھی ہے تو بھی پڑھ لو، نہیں لکھی تو بھی پڑھنی جائز ہے، معتبر ہے تو بھی جائز ہے، غیر معتبر ہے تو بھی جائز ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے گفتگو کا۔ اب وہ استاد ہیں، بزرگ ہیں، ہم اتنا ہی ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ بطور طالب علم ہم ایک مباحثے کی صورت میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری اصلاح کم از کم چلیں ہو جائے۔ اگر آپ کا موقف درست ہے اور عین قرآن ہے، عین مطابق قرآن، مطابق فرامین محمد وآل محمد علیہ السلام ہے، تو پھر ہماری اصلاح ہو جائے گی، جی، نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ نہیں تو پھر کم از کم آپ تو تھوڑا سا غور فرمائیے کہ آپ یہ کیا میسج دے رہے ہیں۔ آپ پہلے یہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد دوسرا جو ہمارا قبلہ تقی شاہ صاحب کے بعد جو موضوع گفتگو ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ ایک مشہور یوٹیوب پر مشہور ہوا ایک گروپ ہے کہ جو بالکل عقائد وہی رکھتا ہے 2 سے 3 کے علاوہ جو یاری کے ہیں، لیکن بظاہر ان سے برسر پیکار بھی ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، ون اینڈ اونلی وجہ۔ اس گروپ نے اپنے ایک لائیو سیشن میں خاکسار کے حوالے سے کچھ القابات لے کر گفتگو کی ہے۔ اب وہ بھی کلپ ہم لگانا چاہ رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا کہ وہ جس برادر نے ہمیں کلپ بھجوایا ہے وہ ان کے لائیو سیشن میں بھی جاتے رہتے ہیں، ہم ان سے اجازت لے لیتے، لیکن وہ کلپ پھر کسی وقت لگا دیں گے۔ آپ فی الحال تقی شاہ صاحب کا کلپ دیکھیے، اس کے بعد پھر باقی گفتگو آپ سے کرتے ہیں۔ آپ یہ کلپ سماعت سند کے ساتھ نبی ہو تو بھی جائز ہے، یہ معتبر ہے یا نہیں، اس کا ذکر کسی بھی کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ کیا خیال ہے نادی علی؟ اگر معتبر سند کے ساتھ نبی ہو تو بھی جائز ہے، ہو جو ہے، اگر تو کسی ضعیف سند کے ساتھ موجود ہو تو بھی جائز ہے، اگر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود ہو تو بھی جائز ہے، کسی کتاب میں ہو تو بھی جائز ہے، کسی کتاب میں نہ ہو تو بھی جائز ہے۔ یہ
कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें तुम झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाओ। लोगों ने मुफ्त में ऐसे झगड़े शुरू कर रखे हैं कि जिन झगड़ों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक। क्या मौला अली को मसाइब में अपनी मुश्किल कुशाई के लिए बुलाना वसीला के तौर पर हमारा ईमान है या नहीं? और नादे अली क्या है? बुला तू मौला अली को, वो मजहर और अजायब है, तेरी मुसीबतों में तुझे पहुंचेगा और तेरी मुश्किलात हल हो जाएंगी। यही है ना। और ये अली मदद क्या है? वो भी तो यही है। अब अपना सवाल ये है कि ये अगर कहीं हदीस में खड़ा हो तो हम या अली मदद कहें, और हदीस में न खड़ा हो तो हम पाबंद हैं कि अल्लाह से बगैर किसी हदीस की दुआ के हम अपनी जुबान में अपनी मर्जी से अल्लाह से कुछ नहीं मांग सकते। ये जितनी दुआएं तुम अपनी जुबान में मांगते हो, अभी हम भी दुआ मांगेंगे और रोजाना हम दुआएं मांगते हैं, ये हदीसों में खड़ी हुई हैं। दुआ मासूर और मनकूल अफजल है, वरना अल्लाह कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ सुनता भी हूं और कबूल भी करता हूं। अब बताइए, अंग्रेज अगर कोई दुआ मांगे किस जुबान में मांगे? चीनी अगर कोई जुबान मांगे किस जुबान में दुआ मांगे? जापानी अगर किसी जुबान में दुआ मांगे तो किस जुबान में मांगे? क्या जापानी अल्लाह से मांग सकता है या नहीं? जी मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, आपने किबला की गुफ्तगू समाअत फरमाई कि जिसमें बरमला किबला फरमा रहे हैं कि कहीं लिखी है तो भी जायज़ है, नहीं लिखी तो भी जायज़ है, मोतबर है तो भी पढ़ना जायज़ है, गैर मोतबर है तो भी पढ़ना जायज़ है। और इसकी अपनी इस बात की तवील या तशरीह कैसे फरमा रहे हैं, जिसका खुलासा ये है कि दुआ जो है इंसान किसी भी ज़ुबान में जो है अल्लाह से कर सकता है, ज़रूरी तो नहीं सिर्फ अरबी में करना है जी। और आगे से वाह वाह ये वो। किबला से बड़ी हमारी दस्तबदस्ता गुजारिश है कि किबला सरकार, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि दुआ इंसान चाइनीज़ में करे, जापानीज़ में करे, हिंदुस्तानी ज़ुबान में करे, उर्दू में करे, पंजाबी में, मराठी में, जर्मन में, फ्रेंच में, जिसमें भी करे, वो उसकी मखलूक अपनी ज़ुबान में दुआ करे, वो करना जायज़ है, ज़रूरी नहीं अरबी में करनी। लेकिन ये तो ज़रूरी है कि दुआ सिर्फ अल्लाह से होगी, पुकारा सिर्फ अल्लाह को जाएगा। कुरान मजीद की वो आयात कहाँ ले जाएंगे जहाँ अल्लाह ताला खुद अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया से फरमा रहा है कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहो मैं करीब हूँ, और जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है मैं सुनता हूँ। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने दुआ को इबादत करार दिया है। तो किबला, ये तो दो मुख्तलिफ बातें आप कर रहे हैं। यानी आप नादे अली को साबित करने के लिए या इस चीज के लिए कि जनाब उसको पढ़ना चाहिए, बाहर सूरत पढ़ना चाहिए, आपकी गुफ्तगू से पैगाम ये मिल रहा है कि मोतबर है। देखें, एक चीज है, हम कहते हैं जी कि है या नहीं है, ये करना है, तो इसका मतलब है कि वो करना है। आप तो उसको ये शक्ल दे रहे हैं कि वो लिखी है अभी तो ठीक है, नहीं लिखी तो भी ठीक है, मोतबर है तो भी ठीक है, नहीं मोतबर तो भी ठीक है। और तवील जो आप सबूत दे रहे हैं अपनी गुफ्तगू का, वो आप दे रहे हैं कि जी दुआ किसी जुबान में भी हो सकती। मुद्दा तो ये है ही नहीं, मुद्दा तो ये है कि दुआ गैरुल्लाह से हो सकती है। नादे अली का तर्जुमा पढ़िए, लोगों को तर्जुमा पढ़ के सुनाइए, उसके बाद बताइए कि क्या अगर ये इसको दुआ कहना जायज है? दुआ तो वो है जो सिर्फ अल्लाह से की जाती है, इन कलमात को दुआ कहना ठीक है? और क्या अल्लाह ताला से हर जुबान में दुआ करने का मिसदाक ये चीज हो सकती है कि फिर आप किसी भी दुआ में आपको किसी को भी पुकार कलमात में कहा जाएगा तो आप कहेंगे कि जनाब मुवद्दत और मोहब्बत के नाम पर जायज है, कहीं लिखी है या नहीं लिखी? तो फिर बताइए मुझे कि आपकी इस गुफ्तगू में और उन नुसैरी और शेखी और मलंगी शियों की उन गुफ्तगू में, जैसे नासिर अब्बास मुल्तान, तसद्दुक हुसैन, गजनफर तौंसवी और इस तरह के दूसरे आसफ रजा अलवी, इनमें और आप में फिर क्या आपकी गुफ्तगू में नतीजे में क्या फर्क रह गया? बताइए फिर किस चीज के लिए उनको बुरा भला कहा जाए और आपको जनाब किबला और काबा? आपसे मुराद सिर्फ आपकी जात नहीं है, मतलब उलमा का ग्रोह, फिर किस सीरत में उनकी मजम्मत की जाए और आपकी तायीद की जाए, हमायत की जाए? बताइए। सबसे पहले तो मौदबाना सवाल सिर्फ आपसे ये है कि क्या दुआ अल्लाह के अलावा किसी से हो सकती है? आप दलाइल दे रहे हैं कि दुआ किसी भी जुबान में अल्लाह से हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन क्या ये नादे अली दुआ में आती है? क्या अल्लाह मुखातब है इसमें? पढ़ने वाले का मुखातब जो है वो अल्लाह है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम है? तो ये बिल्कुल समझ से बालातर चीज है। इसको समझने के लिए हमने अपने फेसबुक के कमेंट में दावत मुबासा भी दी, जिसको फेसबुक की तारीख के एक निहायत फितना फैलाने वाले लोगों में जिसका नाम आता है, उस शख्स ने इस हमारे चीज को लेकर कि जनाब ओपन दावत मुबासा है, इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया, जो शरारतें की, उसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो, चूंकि अब वो शख्स बिल्कुल जो है दूसरी तरफ चल पड़ा है। खैर वो एक अलग मौजूद गुफ्तगू है। अब दूसरा हमारा जो सवाल है किबला से वो ये है कि जनाब अली, अब इस चीज से हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा मोतबर है तो भी ठीक है, गैर मोतबर है तो भी ठीक है, लिखी है तो भी ठीक है, नहीं लिखी तो भी ठीक है। क्या आइमा तहार, आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक इमाम की तालीमात में, फरामीन में आपकी गुफ्तगू की तस्दीक मिलती है या मामला बिल्कुल ऑपोजिट मिलता है?
آج ہم بطور نمونہ یا بطور ثبوت کہہ لیں یا بطور برکت آپ کی خدمت میں یہ کوشش کریں گے، یہ گستاخی کریں گے کہ آپ استاد ہیں اور آپ کے چاہنے والے بھی ماشاءاللہ بڑے اہل علم ہیں، ان کی خدمت میں جناب امیر المومنین کے کچھ کلمات جو اپنے فرزند محمد حنفیہ سے آپ نے فرمائے، وہ ایک تو ہم وصیت نامہ جو ہے مولا کا مکتوب نمبر 31 وہ تو اکثر پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کلمات بھی پہلے بھی پیش کیے ہیں، آج بھی پیش کر کے آپ سے جواب چاہیں گے کہ کیا یہ مولا علی کا آپ کی اس گفتگو پر 13 صدیاں پہلے جواب نہیں ہے جو ہمیں آلریڈی ملا ہوا ہے، جو اپنے فرزند سے وہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد امام زمان جل اللہ تعالیٰ فاتح شریف کتاب احتجاج تبرسی میں ایک آپ سے منسوب ایک سوال کا جواب ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کیا یہ ضعیف ہے یا معتبر ہے، اور اگر ناد علی کے حوالے سے یہ اصول وضع کر لیا جائے کہ معتبر ہے تو بھی ٹھیک ہے، غیر معتبر ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو پھر توحید کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں جن کو اکثر مجتہدین سے لے کے نیچے تک جو معاملات چلانے والے لوگ ہیں وہ غیر معتبر قرار دیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو معتبر کیوں نہ مانا جائے؟ ان کا متن بھی سارا مطابق قرآن ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں روحانی طور پر، اور آپ کا سوال لے کے، آپ کی بات لے کے، آپ کی تقریر کا یہ حصہ لے کے ہم جناب امیر المومنین سے سوال کرتے ہیں کہ جناب امیر المومنین، کیا آپ کا ایک پیروکار، آپ کی امامت اور ولایت پر یقین کرنے والا ایک موحد انسان، چونکہ آپ کی تعلیمات میں تو توحید 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 ہے جی، اور وہ کیا یہ الفاظ، یہ کلمات جن کو ہم ناد علی کا نام دیتے ہیں، اس کو کہیں لکھا ہو بھی تو پڑھ سکتا ہے، تو نہ لکھا ہو بھی تو پڑھ سکتا ہے، شدائد اور مصائب دور کرنے کے لیے، غم و غم دور کرنے کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، کیا آپ کا وسیلہ اور واسطہ دینا تو بالکل اس میں تو کوئی توحید کے خلاف چیز نہیں کہ اللہ کو آپ کا واسطہ اور وسیلے سے دعا کی جائے اللہ سے، لیکن کیا اللہ کو چھوڑ کے براہ راست آپ کو پکارا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ مرمت فرمائیے۔ تو جناب امیر المومنین کہتے ہیں نہج البلاغہ کھولو، خطبہ نمبر 11 پہ چلے جاؤ۔ میں جنگ کے دوران اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو کچھ کہہ رہا تھا، وہ پڑھ لو، اس کا بالکل آخری فقرہ پڑھ لینا، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو تقی شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ یہ اس خطبے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خطبہ نمبر 11 نہج البلاغہ جائز معتبر ہے، غیر معتبر ہے؟ اس کے مطابق عمل کر لینا چاہیے یا نیچے طویل کر لینی چاہیے؟ دیکھیں 2+2 یعنی پلس، ہاں جی 2+2 4 ہوتے ہیں۔ یہ بات کہنے میں ہمارے علماء اتنے خائف کیوں ہیں کہ 2+2 4 ہیں؟ طویلات کیوں کہ نہیں جی وہ 4 تو ہوتے ہیں لیکن اس وجہ سے اس وجہ، طویل پیچھے ایک ہی ہے۔ ان کو مشابہت نظر آ جائے گی ابن تیمیہ کے افکار میں، وہابیت کے افکار میں۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی جہاں جا کے حج کرتے ہو وہاں پہ اسی فرقہ کے امام کے پیچھے تم نیت باندھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اسی کعبہ کا طواف کرتے ہو جس کا وہ بھی کرتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھتے ہو جس قرآن کو وہ پڑھتے ہیں اور چھاپتے ہیں۔ تو مشابہت تو پھر بہت ساری چیزوں میں ہے، کس کس چیز سے ہاتھ اٹھائیں گے؟ توحید سے آپ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے اب جو مارکیٹ میں ان رہنا ہے جی، یہ بھی ایک مارکیٹ بن گئی نا بدقسمتی سے، مجالس محافل، یہ اب اس میں ان رہنا ہے، جلسے پکڑنے ہیں، مجلسیں پکڑنی ہیں، چندے پکڑنے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اکثریتی یار لوگ جس طرف مائل ہیں اس طرف کی بات کرنی پڑے گی۔ اب کھل کے اگر بتا دیا جاتا کہ بھائی یہ کہیں لکھی بھی ہو لیکن متن قرآن کے خلاف ہو تو یہ پڑھنا جائز نہیں، یہ اتنی بڑی جگرا کون کرے آج کل کے دور میں؟ ماضی میں تو بہت خود قبلہ گلاب شاہ صاحب کے کئی توحیدی کام موجود ہیں، ان کے والد محترم کے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو جناب امیر المومنین ہمیں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 11 یاد کرواتے ہیں، جس کا ترجمہ آپ کی سکرینوں پر، کہ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد حنفیہ کو دیا تو ان سے کیا فرمایا؟ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، یعنی اس طرح کر لینا، سخت کر لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں تک اپنی نظر رکھنا، دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا۔ اور اب یہ آخری جملہ ہے، مولا کہتے ہیں اس میں جواب تمہیں مل جائے گا کہ براہ راست وسیلہ کو مخاطب کر کے مدد مانگنا، حاجات مانگنا، غم اور دور کرنے کی بات کرنا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ مولا کہتے ہیں اسی خطبے کے آخری فقرے میں دیکھ لو۔ اب یہ 2.5 لائنی خطبہ ہے، اب دوبارہ سنیے۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنے کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنا قدم زمین میں گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا، اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا، اور یقین رکھنا کہ مدد صرف خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ لفظ بھی نہیں ہے کہ مدد خدا کی بھی طرف سے ہوتی ہے، اچھا مدد صرف خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ دیکھیں میں پھر آپ کو خاص کر نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پابند ہیں کہ ہم جب بھی پکاریں گے غائب میں
ایک تو سامنے ہے کہ ہم گھر والوں سے کچھ چیز مانگ لیں، بہت سے سیلری مانگ لیں ایڈوانس سے، وہ ظاہری اسباب ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ خود مسبب الاسباب ہے اور اسباب کے تحت اس نے دنیا خلق کی ہے. لیکن جو چیزیں دعا میں آئیں گی، یعنی روزی روٹی مانگنا، زندگی صحت مانگنا، شفا مانگنا، مدد مانگنا، غم دور کرنے کی، یہ صرف اللہ سے ہو سکتی. اب مولا کائنات نے کہا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی، اب اس میں بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آج ہم غیب میں جناب امیر المومنین کو پکارتے ہیں. جنگ جمل میں تو خیموں میں اور جناب حنفیہ میں کوئی زیادہ فرق ہی کوئی نہیں تھا. ایک تو ظاہری مدد ہے جنگ میں ایک دوسرے سے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس طرح مدد کی طرف مولا کائنات اشارہ کر رہے ہیں، مولا کائنات نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو یہاں سے کوسوں دور بھی ہوگا، صرف یا علی مدد کہہ دیں میں آ جاؤں گا. مولا کائنات اپنے فرزند کو یہ تعلیم اور تربیت کیوں کر رہے ہیں کہ مدد صرف ہوتی اس کی طرف سے، ہم پکاریں گے اس کو، وہ مدد ہماری جناب امیر المومنین کے وسیلہ سے کرے، کسی اور وسیلہ سے کرے، ہمارے والدین کے وسیلہ سے کرے، احباب کے، وہ اس کا کام. یہ جو ملنگیوں کو ایک آیت ملی ہوئی ہے نا سلطان النصیرہ والی، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں بدبختو، تو اس میں کیا براہ راست مددگار سے مدد مانگ رہے ہیں نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلطان النصیرہ ایک جو ہے کہ سلطان مددگار عطا فرما؟ کہہ تو اللہ سے رہے ہیں، مانگ اللہ سے رہے. یہی ہمارا مدعا ہے کہ مانگو اللہ سے، اللہ مولا کائنات کے ذریعے مدد کروا دے، حسنین کریمین کے ذریعے، ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کسی ذریعے سے کروا دے، وہ اس کا کام ہے، وہ مسبب الاسباب. تو اس کا جواب دیجئے قبلہ کہ یہ معتبر ہے خطبہ کہ غیر معتبر ہے، جائز ہے اس پہ عمل کرنا یا ناجائز ہے؟ تو یہ آپ سے ہماری درخواست ہے. اور دوسرا احتجاج طبرسی میں ایک خط ہے جناب امام زمان کے حوالے سے، خط نہیں ایک سوال و جواب کی صورت میں. اچھا اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں جناب یہ احتجاج طبرسی میں یہ لکھا گیا ہے کہ امام زمان فرماتے ہیں اسحاق ابن یعقوب تم پر اور رائے حق کی پیروی کرنے والوں پر میرا سلام. علی بن احمد کمی کہتے ہیں کہ شیعوں کے گروہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ خلقت اور روزی اور پیدا کرنا خدا سے مختص ہے اور اجسام کے پیدا کرنے کی قدرت یہ ہستیاں نہیں رکھتی. دوسرا گروہ قائل تھا کہ خدا نے ان امور پر ائمہ کو قادر بنا دیا ہے. وہی آج جو ہم میں سرائیت کر گیا کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دے دی، اب ان کو پکار لیا اس کو پکار لیا، ایک ہی بات ہے. تو دوسرا گروہ قائل تھا کہ خدا نے ان امور پر ائمہ کو قادر بنایا ہے اور خلقت اور روزی ان کو تفویض کر دی ہے. خلاصہ اس بارے میں اختلاف بہت شدت پکڑ گیا. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم لوگ ابو جعفر محمد بن عثمان کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کرو اور ان سے پوچھو کہ اس بارے میں حق ظاہر ہو جائے، کیونکہ وہی صاحب امر کی راہ اور طریق ہے. اس بات یعنی ان کی امام زمان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی راہ پر اور طریق پر ان سے رابطہ بھی ہے. اس بات پر سب نے رضامندی ظاہر کی، لہٰذا ایک تحریر جو ہے وہ لکھ کر ابن عثمان کے پاس بھیج دی گئی. اس بارے میں نائیہ مقدسہ امام زمان کی جانب سے ایک توقیع صادر ہوئی جو کچھ اس طرح سے تھی. اب ضرور توجہ سے امام زمان کا جواب سنیں. فرماتے ہیں کہ بے شک خدا وہی ہے جس نے جسموں کو پیدا کیا، روزی کو تقسیم کیا، کیونکہ نہ وہ جسم ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کر سکتا ہے، اور اس کے مثل کوئی شے نہیں. اس کے مثل جب آتا ہے نا، جیسا قرآن میں بھی ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کے مثل سے مراد ہے کہ جو اس کی صفات ہیں، کمالات ہیں، معاملات ہیں، اختیارات ہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے مثل کوئی چیز نہیں. تو امام زمان کیا فرماتے ہیں جل اللہ تعالیٰ فرد شریف کہ خدا وہی ہے جس نے جسموں کو پیدا کیا، روزی کو تقسیم کیا، کیونکہ وہ نہ جسم ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے، اور اس کے مثل کوئی شے نہیں، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور اب اصل عقیدہ اب شروع ہو رہا ہے. ولایت تکوینی کے مبلغین، اس پر ایمان رکھنے والے امام زمان کی اس بات کا جواب لے کر ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئمہ ہوں، انبیاء ہوں، اللہ پاک سے دل میں دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مستجاب فرماتا ہے، اور یہی پھر معجزات کے ظاہر ہونے کا سبب چیز بنتی ہے. امام کی دعا سے، انبیاء کی دعا سے لوگوں کی مشکلیں دور ہوتی ہیں. جب وہ آپ کسی کے لیے ظاہر ہے وہ مقدس ہستیاں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتا ہے. لیکن ولایت تکوینی والے کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں خلق و رزق اور ہر چیز کے اس میں تخلیق میں ان کو ولایت تکوینی حاصل ہے، یعنی کہ ان کو اختیارات تصرفات کا اختیار حاصل. تو امام زمان فرماتے ہیں کہ اور ائمہ معصومین اللہ سے پیدا کرنے کا سوال کریں تو اللہ پیدا کر دیتا ہے، اس سے رزق اور روزی کا سوال کرتے ہیں تو اللہ روزی پہنچا دیتا ہے. یہ سب ان کی درخواست کی قبولیت اور ان کے حق کے بلندگی اور بزرگی کے لحاظ سے ہے. یہ سب ان کے
ان کی درخواست یعنی دعا کی قبولیت اور ان کے حق کی بلندی اور بزرگی کے لحاظ سے ہے۔ اب وہی بات تقی نقوی صاحب سے پوچھی جائے کہ پکاریں گے تو اللہ کو، اور ائمہ معصومین سے زیادہ ان ساری روایات سے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ التماس دعا کا نکلتا ہے۔ دعا تو کسی صورت غیر اللہ سے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، کل ہم و غم سینجلی، یہ دعا ہے بھائی، دعائی الفاظ ہے۔ یہ کس امام نے آپ کو تعلیم دی ہے؟ اپنے شاگردان تک، مکتب کے پیروکاروں تک بات بھی تو پہنچائے نا، واضح کریں۔ تو یہ صرف مختصراً ہم نے ایک تو جناب امیر کا اور ایک ان کے فرزند کا امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا، یہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ابھی تو بے شمار چیزیں جو ہم پیش کر بھی چکے ہیں اور ہے بھی۔ دوسرا موضوع جو آج کا ہمارا جس پہ ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، وہ میں نے عرض کی کہ ایک شہباز اصفہانی نامی جو ہے ایران سے بیٹھ کے جو معاملہ چلا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ عرصہ 1.5-2 سال پہلے ویڈیو بھی کھیل چکے ہیں ہم۔ ایک ویڈیو انہوں نے ساتھ تقی ہاشمی، پتہ نہیں تقی ہاشمی تھے یا پتہ نہیں، وہ بھی کوئی عالم ہے ایران کے، ان کو ساتھ ملایا اور جناب توحید کے اوپر 2-3 ویڈیو ہمارے اوپر بنائی۔ ہم جو سوال کرتے تھے اس کا جواب یہ آتا تھا، جی آپ کی گرامر کی غلطی ہے، آپ کا فلانا ہے، آپ کا لہن عربیوں والا نہیں ہے، عراب مس کر کے، یعنی سوال گندم جواب چنا۔ تو انہوں نے ایک اپنے سیشن میں، لائیو سیشن میں گفتگو کی ہے، جس میں ایک بڑے ہمارے محترم ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جناب میں نے المکتب کا مطالعہ کیا، علی روحانی کی کتاب، تو اس میں یہ چیزیں لکھی۔ تو آگے سے شہباز اصفہانی نے خود تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی ثاقب نامی شخص ہے جس نے جناب بڑی باادب انورٹڈ کوما میں گفتگو کی میرے حوالے سے، میرے محترم، اچھا ان صاحب نے کہا کہ بظاہر تو، میں بارے بات مکمل کر لوں، بظاہر تو یہ اور یاری جو ہے یہ تو جناب ان کا بالکل متصادم کھڑے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا جو آج میں آپ کو کہنے لگا کہ اگر آج یہ حسن اللہ یاری جو ہے آج مجتہدین کی تکفیر کرنا چھوڑ دے، آج مجتہدین کے بارے میں ان کو جس طرح سے تمسخر اڑاتا ہے، ان پہ لواطت کی تہمت لگاتا ہے، آیت اللہ خامنہئی سمیت، امام خمینی سب سمیت، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنہئی، سیستانی صاحب، اور پتہ نہیں آج وہ چیز چھوڑ دے تو یقین کریں کہ یہ شہباز اصفہانی اور اس میں پیچھے فرق ہی کوئی نہ رہ جائے گا سوائے 1-2 چیزوں۔ اچھا چلیں جی، بہت وہ ہوگا، ایک چیز کے اوپر یہ ان کا خاموش پیغام ہے کہ یہ ہم سب ایک ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ عقیدہ توحید، غیر اللہ سے حاجات مانگنا، ناد علی، شبیہات سے جا کے منتیں براہ راست مانگنا، اس پہ یہ سیم اسی پیج پہ ہیں جس پہ اللہ یاری۔ تو میں نے ان صاحب کو بھی یہی کہا، اور دوسری رہ گئی میرے والے سے گفتگو کرنے کی، جو کوئی ثاقب نامی شخص ہے اس نے کی، اور جو شہباز اصفہانی اکثر پلیٹ فارمز پہ کرتا ہے یا کرتا رہا ہے، چلیں ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ میرا ان سب کو پھر دعوت ہے، ابھی جو تقی شاہ صاحب سے مخاطب ہو کے گزارشات پیش کی ہیں وہ میں شہباز اصفہانی کے بھی کرتا ہوں کہ خدا کے بندے صرف اتنا بتا دو کہ ہم بطور مسلمان اور پھر بطور شیعہ قرآن و اہل بیت کی کھینچی لکیر کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو جملہ یا علی مدد شبیہات سے براہ راست جا کے منتیں مانگنا، کچھ نہ کرو، کوئی مناظرہ کو مباحثے کی ضرورت نہیں، صرف مستند اور متواتر فرامین معصومین سے ثابت کر، یہ جملہ دکھا دو کسی امام نے بولا ہو، یہ کلمات دکھا دو جو عرف عام میں ناد علی کہلاتے ہیں، کسی امام نے پڑھے ہو، شبیہات سے براہ راست جا کے حاجات مانگنا دکھا دو شبیہات سے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ اگر نہ دکھا سکو تو خود تھوڑا غور و فکر کرو، رہ گئی یہ تم لوگوں کی طرف سے بات کہ فلانا نہیں ہوتا، مباحثہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، اور بھائی قرآن مجید فرقان حمید سے متصادم روایات ہم نہیں پیش کریں گے، ٹھیک ہے، اور مستند اور متواتر فرامین معصومین علیہ السلام پر صرف گفتگو ہوگی، اور جو روایت، جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں سے ٹکرائے گی، اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے۔ یہ شرائط اگر منظور ہیں تو بسم اللہ، جہاں مرضی توحید کے مناظرے کا میدان سے جا لو۔ تو میری محترم سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے آپ شخصیات، ان کی عمر، ان کے اوپر بڑے امامے کا یہ چیزیں نہ دیکھا کریں، قرآن اور اہل بیت، آپ مجھے بھی نہ دیکھا کریں، قرآن اور اہل بیت کو دیکھیں۔ اور یہ جو آپ کو اس مغالطے میں ڈال دیا گیا نا کہ آپ کی اپروچ نہیں ہے ان چیزوں تک، بالکل ہے۔ اگر اپروچ نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں سورہ قمر میں نہ کہتا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا سمجھنے، جہاں آپ کو ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ من ذالک جی محمد و آل محمد علیہ السلام جیسے ہر بندہ سمجھ سکتا، نہیں، جہاں وہ ہو اس کے لیے پھر احادیث جو اس کے مطابق ہو موجود ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت کی تعلیمات ہیں، اردو میں ترجمہ شدہ کتابیں ہیں، لائیں، پڑھیں، غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، جو چیز مطابق قرآن لگے بسم اللہ، جو نہ لگے وہ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہماری ہر بات جو تم تک پہنچے قرآن کے معیار پہ تول لو، ہو تو رکھ لو، نہیں ہو تو چھوڑ دو، تو چھوڑ دیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، گفتگو تمام کرتے ہیں اس دعوت فکر کے ساتھ، اس دعوت توحید کے ساتھ کہ دنیا کا کوئی مفکر، وہ حسن اللہ یاری جعلی شیخ الاسلام میڈ بائی امریکہ شیخ ہو، وہ کوئی مفکر ہو، محقق ہو، مفسر ہو، مجتہد ہو،
کوئی بندہ کسی ایک مستند حدیث سے آپ کو کبھی غیر اللہ سے براہ راست حاجات مانگنے کا، ہم اور غم دور کرنے کا اور شدائد و مصائب دور کرنے کا، رزق اولاد روزی شفا مانگنے کا کوئی ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کو اب آپ اپنے الفاظ میں چیلنج کہہ لیں، دعوت فکر کہہ لیں، یا آپ کی مرضی۔ کوئی بندہ آپ کو کسی مسند متواتر حدیث معصوم سے یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔